السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں خبردار، یہ دو غلطیاں کبھی مت کرنا ورنہ آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوستوں ہم لوگ دن رات عبادت کرتے ہیں، لیکن بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن سے دو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہماری عبادت ہمیں فائدہ نہ دے گی، الٹا ہمیں اس کا فائدہ ہی نہیں ملے گا، ہماری عبادت قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو آخر وہ کون سی عادتیں ہیں، کون سی باتیں ہیں، کون سی غلطیاں ہیں جن کے کرنے کے بعد میں ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کوئی بھی کام نہیں آئے گا؟ آخر کیا چیزیں ہیں؟ تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اپنی یوٹیوب چینل علی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو آپ کو پتا ہے کہ شیطان کا پہلے نام عزازیل تھا۔ وہ اپنی عبادت میں، یعنی اس نے اللہ کی عبادت اتنی زیادہ کی تھی کہ آسمانوں پر اس کو عابد کہا جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ عبادت گزار، اور کہیں پر اس کو عامل کہا جاتا تھا، یعنی بہت عمل کرنے والا۔ ہر آسمان پر اس کا الگ نام تھا، یعنی اس نے عبادت میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اس کو فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا تھا، وہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ عبادت کرتے کرتے اللہ کا قرب اس نے اتنا حاصل کر لیا تھا کہ ہر آسمان پر اس کا الگ نام تھا، کہیں پر عابد، کہیں پر عالم، کہیں پر فاضل، کہیں پر کچھ نام، کہیں پر عزازیل۔ تو سوچئے ذرا کہ اتنا مقام ہونے کے باوجود آخر اس نے ایسی کون سی غلطی کر دی کہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر اللہ نے زمین پر پھینک دیا؟ سوچئے ذرا دوستو، اس کی سب سے بڑی غلطی تھی غرور، گھمنڈ، تکبر۔ یعنی اس کے دل میں جب تکبر آ گیا، اللہ کو گھمنڈ نہیں پسند ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر گھمنڈ ہے، چار پیسے زیادہ آ گئے تو اس کے اندر گھمنڈ ہے، تھوڑا علم زیادہ حاصل کر لیا تو اس کے اندر گھمنڈ ہے، تو کوئی عالم بن گیا تو اس کے اندر گھمنڈ ہے، کوئی بڑا ادھیکاری بن گیا تو اس کے اندر گھمنڈ ہے۔ آخر کیا گھمنڈ ہے تمہارا؟ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ دو پل میں ابھی روح قبض ہو جائے گی، بے جان مردہ بن جاؤ گے، زمین کے اندر دفن ہو جاؤ گے، زمین میں ملا دیے جاؤ گے۔ آخر کس بات کا گھمنڈ ہے؟ کیا تم لوگوں سے زیادہ جی سکتے ہو، اپنی عمر سے کہیں زیادہ جی سکتے ہو، مرنے کے بعد خود بخود دوبارہ زندہ ہو سکتے ہو؟ نہیں نا۔ یا مرنے کے بعد تم خود کو آخری غسل دے سکتے ہو، یا پیدا ہونے کے ٹائم تم نے اپنا غسل خود کیا تھا؟ جب تم پیدا ہوتے وقت تم غسل نہیں کر سکے اور مرنے کے بعد تم اپنا غسل نہیں کر پاؤ گے تو آخر گھمنڈ کس بات کا ہے؟ دوستو یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو ہم کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی، ہم جنت میں انٹری نہیں کر سکتے۔ ہماری کوئی عبادت کتنے بھی نمازی کیوں نہ ہو، ہم نے ہزاروں حج کیے ہوں زندگی بھر، یعنی اللہ نے اگر ہزاروں لاکھوں سال بھی زندگی دے دی اور وہ ساری زندگی ہم نمازیں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، ڈیلی حج کرتے رہے، برابر حج کرتے رہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں حج کیے، لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی یا ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، تو ہمیں جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ سوچئے ذرا، یہ وہ کام ہے اس کی وجہ سے ہماری ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور دوسری چیز ہے نبی کے گستاخی۔ اگر ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، اگر ہم نے کسی بھی نبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا ہے، جن میں سے کچھ نبیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے اور باقیوں کا اللہ نے صرف اتنا کہا ہے، ان کی گنتی بتائیے، کم و بیش 1,24,000 نبی ہیں۔ ان سب کی ہمیں عزت و احترام کرنا ہے، ان سب کو ماننا ہے، لیکن شریعت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن دوستو کسی بھی نبی کی برائی کرنا، اگر کسی بھی نبی کے لیے ہم برے الفاظ بولتے ہیں یا نبی کی گستاخی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا اگر ہم نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، پھر ہم کتنے ہی بڑے ایمان والے کیوں نہ ہو، ہم کتنے ہی بڑے نمازی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے دانویر کیوں نہ ہو، کتنا ہی زکوٰۃ کرنے والے کیوں نہ ہو، صدقہ خیرات کرنے والے کیوں نہ ہو، اگر ہم نبی کی گستاخی کریں گے تو ہمارا حشر جہنم کی گہرائیوں میں ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نبی کی گستاخی کریں گے تو کبھی بھی جنت کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اللہ ہمیں جہنم کی گہرائیوں میں بھیج دے گا اگر ہم نے نبی کی گستاخی کی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جانے انجانے میں بھی نبی کی گستاخی نہ کریں، کیونکہ ایک واقعہ ہے، ایک قرآن پاک میں موجود ہے
کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کچھ لوگ آئے، کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں ان لوگوں نے آواز دینا شروع کر دیا کہ یا محمد یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ شور جب بلند ہوا تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ ہمارے نبی کے دروازے پر آواز کو اونچا نہ کریں، نبی کے سامنے، رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچے رکھیں، پست رکھیں، ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں۔ تو سوچئے ذرا، جس نبی کا اللہ نے اتنا احترام کیا، اتنا خیال رکھا کہ ان کے سامنے کسی کے آواز اٹھانے کی منع کر دیا گیا، تو آخر اگر کوئی ان کے شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ دوستو تو یاد رکھیے یہ دو چیزیں کبھی نہیں کرنی ہے، بھول کر بھی یہ دو چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ پہلی چیز، ہمارے دل میں کبھی بھی غرور، گھمنڈ، تکبر نہیں آنا چاہیے، اور دوسری چیز، کبھی بھی اپنے رسول کا گستاخ نہیں ہونا، نبیوں کا گستاخ نہیں ہونا، صحابہ کا گستاخ نہیں ہونا۔ دوستو ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے وداع لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔